تنہائی میں موبائل کی سکرین زلیخا کی طرح ہے جو ہر نوجوان کو کہتی ہے ہی تلک آجا گناہ کر لے، لیکن اے نوجوان تو سنت یوسفی زندہ کرتے ہوئے کہہ دے معاذ اللہ۔ آپ لوگوں کو دنیا میں سب کچھ سکھا سکتے ہیں سوائے وفاداری، احساس، اصول اور اخلاق کے۔ سچا انسان بارہا الفاظ کی جنگ میں ہار جاتا ہے کیونکہ وہ سچائی کا پابند ہوتا ہے، جبکہ جھوٹا شخص کچھ بھی کبھی بھی کہہ سکتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دل اور زبان اگر پاک ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر ناپاک ہوں تو ان سے بھی بری کوئی چیز نہیں۔ لقمان حکیم۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا پھر کوئی رشتہ ہو۔ نصیر کھیل نہیں ہے شعور ذات و صفات، خدا شناس کہاں وہ جو خود شناس نہ ہو۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پہ تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو یا علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناکامی کا ڈر ہی ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر ہے 10۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی بسر کرنا جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بسر کرے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن ہی میں حکمت عطا ہوتی ہے۔ صوفی وہ ہے جو بغض سے پاک اور دنیا کی فکر سے خالی ہو اور اللہ کے لیے نفس کی خواہشوں سے دور رہے۔ صوفی کے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا انشاءاللہ۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس نے ہرٹ کیا؟ میں نے جواب دیا میری اپنی امیدوں اور توقعات نے۔ ایماندار تاجر شب دار عابد سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تجارت میں ایمانداری کرنا رات بھر جا کر عبادت کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے،
اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کے رہتی ہے۔ جس دعا نے تجھے تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ انسان دوسروں پر فوقیت چاہتا ہے، یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ وہ دوسروں کو جھکانا چاہتا ہے، یہی اس کی بدبختی ہے۔ وہ اپنی تعریف اپنی زبان سے کرتا ہے، یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ وہ لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، یہی اس کی پستی ہے۔ وہ دولت کو بجائے افتخار سمجھتا ہے، یہی اس کی غریبی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین پر اترا کر چلنے والوں کا حشر کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ واصف علی واصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ رب العزت اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں دے سکتی۔ ہمدردی ایک ایسی زبان ہے جو بغیر کہے بھی دل پر اثر کرتی ہے۔